السلام علیکم، میں ہوں انجینئر عطاءاللہ۔ آج انشاءاللہ ہم 3 کلو واٹ نیٹراکس ہائبرڈ انورٹر کی جو اسپیسیفیکیشن ہے اور اس میں جو ہڈن نالج ہے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کیونکہ وہ ہر ٹیکنیشین کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ کچھ منٹ کا ویڈیو ہے، یہ آپ لوگوں نے لازمی دیکھنا ہے اور پورے دیکھنا ہے کہ آپ کے علم میں یہ چیزیں آ جائے۔ اور یہ ویڈیو کسٹمر کے لیے نہیں ہے، تو ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ اپنا ٹائم ضائع نہ کریں۔ شکریہ۔ یہ نیٹراکس انورٹر ہے 3 کلو واٹ 24 وولٹ ایس پی ہائبرڈ۔ ہائبرڈ کا مطلب یہ ہے کہ جنریٹر، بیٹری، سولر پینل، وابڈا اس کے ساتھ آپ لگا سکتے ہیں، اور اس کا ٹمپریچر -45 60 تک ہے۔ دنیا پاکستان میں جہاں بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ IP65 پہ مطلب ویدر پروف ہے، بارش میں بھی لگا سکتے ہیں، گھر کے اندر بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ کلاس 1 ہے، اگر کسی کسٹمر یا کلائنٹ سے گر گیا تو یہ جان بحق نہیں ہوتا ہے، مطلب خراب نہیں ہوتا ہے۔ بیٹری وولٹیج 24 وولٹ ہے، اور 24 وولٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ 2 بیٹری آپ سیریز میں لگا سکتے ہیں۔ اور بریکٹ میں جو لکھا ہے یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے، 20 to 30، تو اس کا مطلب ہے کہ 2 بیٹری آپ لگا لیں، میٹر لے لیں اور ایک پلس پہ رکھ کے اور ایک مائنس پہ، تو یہ اس کا وولٹیج 22 ہوگا، 23 ہوگا، کیونکہ اس کا سیم ویلیو نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے اس نے یہ دیا ہے۔ اگر باہر کبھی یوز بیٹری ہوتا ہے، باہر سے آتا ہے، تو ان کا وولٹیج زیادہ کم ہو سکتا ہے، تو بیٹری آپ وہی لگا سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں بیٹری کرنٹ 140 ایمپیئر ڈی سی میگزیمم۔ اس کے اوپر میں آپ کو تھوڑا سمجھاؤں گا، اس میں ایک ضروری چیز ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو آئیے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں بیٹری کا کرنٹ۔ اگر یہ 140 ایمپیئر ڈی سی ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس فارمولہ ہے P/IV۔ اگر یہ ویلیو ہم پٹ کر لیں فارمولے میں تو P/140 ایمپیئر، اور ہمارے پاس 2 بیٹری لگے ہیں 12 وولٹ کے، تو یہ ہمارے پاس اگر یہ اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرے تو ہمارے پاس پاور آ جائیں گے 3360 واٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ 360 لاسز آپ نکال لیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور ہمارے پاس جو ہے بیٹریوں سے آپ 3000 واٹ لوڈ بیٹریوں کے اوپر آپ لگا سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بیٹریوں سے آپ 3000 واٹ لوڈ آپ لگا سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اے سی ان پٹ وولٹیج کے اوپر۔ اچھا، اب آتے ہیں اے سی ان پٹ۔ تو لین کا بھی آپ کو پتہ ہے، نیوٹرل کا آپ کو پتہ ہے، لیکن پی ای آپ کے لیے نیو ورلڈ ہے۔ تو پی ای کا مطلب یہ ہے کہ یہ الیکٹریکل انجینئرنگ میں پروٹیکٹیو ارتھنگ کے لیے یوز ہوتا ہے، پروٹیکٹیو ارتھنگ کے لیے۔ اکثر جب آپ نے وائرنگ کرنا ہو، جو بھی انورٹر ہو یا باہر سے جو بھی چیز آتا ہے، تو اس کی نیچے پی ای لکھا ہوتا ہے۔ تو پی ای کا مطلب آپ نے سمپل یہ سمجھنا ہے کہ اس کا مطلب ارتھنگ ہے۔ پھر آتے ہیں اے سی ان پٹ فریکوینسی۔ تو فریکوینسی کا مطلب یہ ہے کہ 1 سیکنڈ میں کتنا سائیکل پورا ہوتا ہے۔ اگر 1 سیکنڈ میں کرنٹ 50 مرتبہ ایسا کرتا ہے، ایم پی پی ٹی کے اوپر کرنٹ آتا ہے، تو اس انورٹر کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ 50 سے 60 مطلب پاکستان میں تو کرنٹ وولٹیج ایمپیئر فریکوینسی کا مسئلہ ہے، تو اگر فریکوینسی اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو اس انورٹر کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اچھا، ایک ضروری بات، چارج موڈ میں اور یوٹیلیٹی انٹریکٹیو میں یہ جو چیزیں ہے یہ میں آپ کو سیم بتا دوں گا، کیونکہ میرے لیے بھی ایزی ہو جائے گا۔ یہ سیم چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اے سی ان پٹ ریٹڈ کرنٹ۔ ریٹڈ کرنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ استری لگاتے ہیں بجلی میں، تو اس وقت جب یہ کرنٹ لے گا، اس کو ریٹڈ کرنٹ کہتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ میگزیمم ان پٹ کرنٹ،
और यूटिलिटी इंटरैक्टिव में एसी आउटपुट रेटेड करंट मैक्सिमम एसी आउटपुट करंट ये बिल्कुल सेम है। एक चार्ज मोड का मतलब ये है कि पीवी और बैटरी से आपको ये देंगे, चार्ज मोड का ये मतलब है। और यूटिलिटी इंटरैक्टिव का मतलब ये है कि एज ए इनपुट आपको ये देंगे। अच्छा, इसमें जो टेक्निकल बात है वो ये है कि मैं मिसाल के तौर पे आपको समझाऊंगा, ठीक हो गया। तो अगर आपने एक घर में इन्वर्टर 3 किलोवाट का नेट्राक्स लगाए हैं, ठीक हो गया। इसके ऊपर आपने ये लोड डाला है, 2 एसी डाला है, पंखे 2 एम्पियर और वॉशिंग मशीन 4 एम्पियर, ये 13 एम्पियर हो गया, 13.6 या 13 एम्पियर, बस तकरीबन सेम है। ये लोड बन गया तो ये सिस्टम बिल्कुल सही काम करेगा, ठीक हो गया। एक केस तो ये हो गया। आपको किस तरह पता चलेगा कि ये 13 एम्पियर है? या तो आपके पास ये मीटर अवेलेबल है, तो इसके थ्रू आप जो लेन है इसके ऊपर ये लगाए, इधर एम्पियर पे रख ले, तो इजीली आप एम्पियर मालूम कर सकते हैं। घर वालों को बताए कि भाई सारा लोड ऑन करे और इस पे एक मरतबा ट्राई कर ले। ये तो एक केस हो गया। अभी दूसरा जो केस है, आपने एक जगह जो है सिस्टम लगाया है, ठीक हो गया, और क्या किया, दूसरा इन्वर्टर आपने लगाया है, इसमें आपने 2 टन एसी लगाए हैं 7 एम्पियर, ठीक हो गया। 5 एम्पियर 5 पन के लगाए हैं 10 एम्पियर और ये तकरीबन 17 एम्पियर आ गया। अगर ये 220 के साथ मल्टीप्लाई करे तो ये 3740 वाट आ गया। तो सिस्टम तो बिल्कुल सही चल रहा है। और अचानक घर में कोई शादी वगैरह है, आम रूटीन में तो सारा लोड घर वाला नहीं चलाते, लेकिन कोई फंक्शन वगैरह है या कभी ज़रूरत गर्मियों में आ गया और रात के 12 बजे आपको कॉल करता है कि ओ भाई इन्वर्टर तो इंडिकेशन दे रहा है, वो तो बंद हो गया, तो आप भी परेशान हो गए, आपके कस्टमर भी परेशान हो गए, आपके क्लाइंट का दिल भी टूट जाएगा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल राज़ी में रखना है कि अगर इन्वर्टर के ऊपर 13.6 एम्पियर लिखा है तो सिंपल अगर ये 220 से मल्टीप्लाई करे, जितना 3000 के अराउंड वाट बनता है, इतना ही लोड आपने चलाना है। इनपुट पे भी आउटपुट पे भी, बैटरियों पे भी 3000 वाट लोड चलाना है और प्लेटों के भी ऊपर 3000 वाट लोड चलाना है और बैटरियों के ऊपर और वापडा की भी 3000 से ऊपर नहीं चलेगा, ठीक हो गया। अच्छा, हम अभी आता है पीवी इनपुट करंट और मैक्सिमम पीवी इनपुट पावर और एमपीपीटी के ऊपर हम आपको बात करेंगे, आपको थोड़ा समझाएंगे। अच्छा, पीवी इनपुट वोल्टेज 370 वोल्ट डीसी आप इनको दे सकते हैं, ठीक हो गया। तो 370 वोल्ट डीसी का मतलब ये है तकरीबन अगर सोलर प्लेटों के ऊपर बात कर ले तो ये डिवाइड कर ले 540 पे या 550 पे, तो ये बनता है तकरीबन 370 डिवाइड करे VOC सोलर प्लेटों के ऊपर जो लिखा होता है 39 पे अगर डिवाइड कर ले तो ये बन रहा है 3900। तो ये 3900 प्लेटें आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, 3900। और इसमें जो एमपीपीटी इनपुट रेंज है वो 150 वोल्ट डीसी। इधर एक ज़रूरी बात है, सबसे ज़रूरी बात ये है कि भाई आपने 150 से ऊपर लगाना है और 425 के दरमियान, वरना इन्वर्टर ऑन नहीं होगा। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, आपने तकरीबन 4 प्लेटें लगाना है, ठीक हो गया। बड़े प्लेटें 3 भी लगा सकते हैं, तो 4 प्लेटें आपने लगाना है। इसका वोल्टेज जो है सोलर प्लेट के ऊपर VOC जो लिखा है वो अगर 540 वोल्ट के 49 वोल्ट होता है, तो ये 3 लगा सकते हैं। अगर छोटे प्लेट है 450, तो फिर आपने 4 लगाना है, फिर एमपीपीटी आपका ऑन हो जाएगा, वरना ऑन नहीं होगा, ठीक हो गया। मिनिमम 150 वोल्ट आपने इसको देना है।
اور اس میں جو ضروری چیز یہ ہے کہ اگر انورٹر میں 2 MPPT ہے تو اس پہ پھر آپ 2 الگ الگ سولر پلیٹیں لگا سکتے ہیں. مطلب 350 ہو گیا تو اس کا 1 MPPT کے اوپر 4-5 ڈالے, ٹھیک ہو گیا, 5 سیریز بنا کر ڈالیں گے, اور دوسرا بھی 550 650. مطلب یہ ہے کہ 550 کے 6 پلیٹیں آپ نے سیریز بنا کے اس کے اوپر ڈالنا ہے. تو مختلف پلیٹیں 1 MPPT پہ کبھی بھی نہیں ڈال سکتے ہیں. میں دوبارہ بتا رہا ہوں, ابھی آپ کے پاس ہے 250 واٹ کا ایک پلیٹ ہے اور دوسرا 400 واٹ کا. آپ نے ایک سیریز بنائے ہے اور MPPT کے اوپر ڈالا ہے تو یہ آپ کو کام تو کرے گا, لیکن ایز اے 250 واٹ کا جو آؤٹ پٹ ہوگا 250 واٹ کا بیہیو کرے گا. مطلب 250 واٹ آپ کو آؤٹ پٹ دیں گے. تو یہ, اور اس کے پی ان پٹ کرنٹ 13 ایمپیئر ہے. سولر پلیٹ کے اوپر آپ نے دیکھنا ہے جو 540 545 50 واٹ کا جو ISC شارٹ سرکٹ کرنٹ تو 13 ایمپیئر ہے. تو اس کے اوپر آپ بڑے پلیٹیں بھی لگا سکتے ہیں, چھوٹے بھی لگا سکتے ہیں. اگر ایک پلیٹ کا 16-17 ISC ہو تو اس کے اوپر نہیں ڈال سکتے ہیں. تو آپ کا بہت شکریہ, آپ جہاں بھی رہو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, اپنا خیال رکھے. اللہ حافظ. اچھا, انورٹر نیٹراکس 3 کلو واٹ AC آؤٹ پٹ ریٹڈ 3000 واٹ, اس کے اوپر آپ لوڈ چلا سکتے ہیں. 3740 واٹ لوڈ بالکل آپ نہیں چلا سکتے ہیں, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اسی طرح 6 کلو واٹ کے اوپر جو ریٹنگ لکھا ہو یا جو بھی انورٹر ہو, لیکن یہ ریٹڈ جو ہے آپ نے لازمی پڑھنا ہے اور یہ آپ نے چیک کرنا ہے. تو یہ بہت لازمی ہے. شکریہ.